السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات پر یہ سیریز نمبر 3 ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے ہم نے سیریز نمبر 1، سیریز نمبر 2 اپنے اسی چینل مفتی طالب امروہوی پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ نے وہ دونوں سیریز نہیں دیکھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دونوں سیریز کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے بھی جا کر ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ورنہ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی طالب امروہوی پر جائیں اور سیریز نمبر 1، سیریز نمبر 2 کو بھی جا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سیریز نمبر 1 کے اندر ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ لمحہ، وہ وقت بیان کیا ہے جو ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، اور سیریز نمبر 2 میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ بیان کیا ہے کہ جو مشہور واقعہ ان کے اسلام لانے کے بارے میں عام مورخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ناظرین، یہ سیریز نمبر 3 آپ کے خدمت میں ہیں۔ اس کے اندر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کرنے کے بعد کا جو سب سے پہلے کا واقعہ ہے ان کی زندگی کا، وہ بیان کریں گے، یعنی واقعہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 7 نبوی میں یہ ایمان لے کر آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 7 سال کے بعد یہ ایمان لے کر آئے، اور پھر یہ جب ایمان لے کر آئے تو انہوں نے کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے نماز چھپ کر ادا ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر جذبہ اتنا تھا، جیسے ہی یہ ایمان لے کر آئے ان کی غیرت، ان کی حمیت نے گوارا نہیں کیا کہ عمر ایمان لے آیا ہو اور پھر بھی اہل ایمان، اہل اسلام جو ہے ایمان کے ماننے والے، وہ چھپ کر نماز پڑھیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے جب کہ میں ایمان لے آیا ہوں، نماز چھپ کر نہیں بلکہ کعبے کے اندر کھل کر نماز ادا کی جائے گی۔ ناظرین، ایسے ہی ہوا، اور جب کھل کر نماز ہونے لگی، اسلام کا حلقہ روز بروز رفتہ رفتہ بڑا ہونے لگا، تو اب تک تو اسلام کے دشمن کفار مکہ مسلمانوں کو صرف ہلکی پھلکی ایسی ہی اذیت دیا کرتے تھے۔ اب جب اسلام کے دشمنوں نے، کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام کا حلقہ تو روز بروز بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اب کھل کر نماز ہونے لگی ہے، اب چھپ کر نماز نہیں بلکہ یہ لوگ کھل کر اسلام کی دعوت دینے لگے ہیں، تو انہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی اور خوب ستانے لگے، سیاسی طریقے سے بھی اور مذہبی خوب انہیں ستایا اہل ایمان کو، یہاں تک کہ جب زیادہ ظلم بڑھا اور حدود پار کر گیا ظلم، یہاں تک کہ جب ظلم زیادہ بڑھا اور حدوں کو پار کر گیا، تو اللہ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا کہہ دیجئے، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ناظرین، ایسے ہی ہوا کہ اکثر صحابہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و کرام و عظمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرام و عظمہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ زادہم اللہ شرفا و کرام و عظمہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 7 نبوی میں ایمان لے کر آئے ہیں اور 13 نبوی میں انہوں نے ہجرت کی ہے، یعنی جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی اسی سال انہوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ یہ 6 یا 7 سال کفار مکہ کے ظلم و تشدد کو برداشت کرتے رہے ہیں ایمان کے خاطر۔ ناظرین، بہرحال یہ جب مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و کرام و عظمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرام و عظمہ چلے گئے ہیں، مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرام و عظمہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلے اسلام کی بڑی جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر وہ عام کتابوں میں بڑی مشہور ہے اور سب جانتے ہیں اسلام کی سب سے بڑی جنگ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ بدر کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا۔
آج کے ایپیسوڈ سیریز نمبر 3 میں اسی کردار کو بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر کے اندر اہل ایمان کو، اہل اسلام کو توقع سے کہیں زیادہ بڑی جیت حاصل ہوئی، بڑی فتح حاصل ہوئی۔ 70 مشرکین، 70 کفار مکہ، بڑے بڑے سردار کفار کے وہ مارے گئے اور 70 قیدی وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اب جب 70 قیدی گرفتار کر لیے گئے اور جنگ جو ہے جیت گئے اہل ایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا اور تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 قیدی ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کا کیا کیا جائے، ان کے بارے میں مشورہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ان کو اسی طرح نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کا بھی کام تمام کر دیا جائے، ان کا بھی مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے یہی رائے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے چونکہ پسند نہیں آئی تھی، اور پھر آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بتاؤ ان 70 قیدیوں کے ساتھ جو کہ ہم غزوہ بدر سے گرفتار کر کے لائے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے، کس طرح ان کو چھوڑا جائے یا قتل کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کا کام تمام نہ کیا جائے، بلکہ ان سے فدیہ وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ کر دیا اور فدیہ متعین کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فدیہ والی رائے پر عمل کر کے فیصلہ کیا اور 70 قیدیوں کو رہا کیا، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے قرآن کریم کی آیت لے کر آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فوراً یہ اعلان کر دیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، نبی جی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کے پاس قیدی ہوں اور ان کا زمین میں، یہاں تک کہ ان کا زمین میں جو ہے خون نہ بہا دیا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہی رائے پسند تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی، یعنی اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کفار کو یوں ہی نہ چھوڑا جائے، ان 70 افراد کو، 70 قیدیوں کو جو غزوہ بدر سے گرفتار کر کے لائے گئے تھے، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے فدیہ لے کر، بلکہ ان کو سزا دی جائے اور ان کا کام تمام کیا جائے۔ اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی دور اندیشی اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی اور کتنی باریک نظر تھی کہ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اور اگلے سیریز میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی رائے پیش کی ہے اور دیگر صحابہ نے دوسری رائے پیش کی ہے، لیکن قرآن کریم نازل ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید جو ہے قرآن کریم نے کر دی۔ بالکل اسی طرح اسی واقعے میں بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کفار کو قتل کر دیا جائے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے، ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ اور احساس دل کے اندر پیدا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ رائے پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل نہ کر کے اللہ کے نبی نے فدیہ والی رائے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس پر عمل کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ ناظرین، آج کے سیریز نمبر 3 میں بس یہی تک۔
پھر اگلی ویڈیوز میں ہم آگے کو شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر جاری کیے گئے ہمارے اس پروگرام کو آپ روزانہ دیکھیے اور آگے بھی شیئر کیجئے۔